اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر کر رہے ہیں of سورة القدر انشاءاللہ. So let's start with the recitation. الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ نہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ What is this saying? Oh, sorry. This moved. Hold on. I'm very sorry. It moved the surah. Hold it. Because I'm doing it from a mobile. So just give me a minute, please. It just moved the surah. I don't know why it moved the surah. Hold it. Okay, 1 minute. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeah. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ 5 آیتیں ہیں اب سورہ قدر جو ہم کریں گے۔ اوکے، یہ 5 آیتیں ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم اسی طرح جیسے ہم ہر دفعہ کرتے آئے ہیں کہ ذرا معنوں کے ساتھ عربی میں لے کے چلیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے ہر چیز کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ I've got too many things in front of me to keep. Somebody has to mute their phone because I can hear a doorbell. So if you don't mind, please just mute it because it gives disturbance at my end. Okay? انشاءاللہ جس کے گھر بھی بیل بجی ہے تو پلیز ذرا اس کو میوٹ کر لیں، اپنی طرف سے میوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کل سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موڑ پر لا کر جو بھی لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی یا جو کچھ بھی تھی، ہم نے اس کو پرسوں ڈسکس بھی کیا، الحمدللہ رحمت اللہ کی۔ اب یہاں ہم آئے ہیں، آج سورہ قدر کی تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ قدر کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں؟ سبحان اللہ، رمضان آنے والا ہے، ایک دن بعد، ایک دن رہ گیا، یعنی کل ہو سکتا ہے کہ کل رات ول بی دا رات فار تراوی، تو ہم بالکل لاسٹ ڈے آ گئے ہیں آف شعبان، اور کل سے رمضان کی رات شروع ہو جائے گی اور ہم لیلۃ القدر کا ٹاپک کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہاؤ ایپٹ اٹ از، ہم نے اس وقت کر لیا ہوتا اور پھر ہم یہ سوچتے یہ تو گزر گیا تھا یہ سورہ، لیکن الحمدللہ دیکھیں سورہ ایسے ٹائم پہ آئی ہے کہ ابھی ہم
رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم یہ سورہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, how Allah subhanahu wa ta'ala has aligned things for us. Everything is نعمہ, everything is رحمہ. You just have that insight. آپ کو وہ نظر, وہ دل چاہیے جس کو میں نے آپ کو پرسوں سنایا تھا اور سمجھایا تھا نا, کہ یہدی قلبہ, اللہ سے آپ اپنے دل کی ہدایت مانگیے. جب آپ کو دل میں ہدایت ملے گی نا تو آپ اس کو اس روشنی میں دیکھیں گے, ہر چیز کو, ہر تکلیف کو, ہر ڈیفیکلٹی کو آپ اس روشنی میں دیکھیں گے. الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. بس اتنا ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہمیں اس آیت پہ رک کر دو تین چیزیں اچھی طرح سے سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی ہم سے کچھ کہتا ہے کہ ہم نے بارش برسائی, ہم نے تمہیں اناج دیا, ہم موسموں کو بدلتے ہیں, ہم رات کو لاتے ہیں, دن کو لے جاتے ہیں, ہر جگہ ہم یوز ہوا ہے. نحنو, انا یوز نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ, اور پھر اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا بھی کہ ہم کیوں ہے, کیا اللہ ایک سے زیادہ ہے؟ لیکن اس کو کئی دفعہ سمجھایا بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کرتا ہے تو پلورل میں کرتا ہے, اور یہ اس کا انداز ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے بہترین طریقہ سمجھنے کا یہی ہے کہ کیسے ایک بادشاہ کبھی نہیں کہتا میں یہ کر رہا ہوں, ہمیشہ کہتا ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہنے کا کہ ہم. لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی سزا کی بات کرتے ہیں جو بہت سخت سزا ہوتی ہے, تب اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے, انا. اور جب رحمت کی بات ہوتی ہے, جہاں ایسی رحمت ہو جس کا کوئی اور کمپیریزن نہیں ہو سکتا, تب بھی اللہ تعالیٰ انا یوز کرتا ہے. انا جب اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے تو دیٹ از این انفارمل وے آف ایڈریسنگ اس. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کلوز ہو کر اور اپنی اتھارٹی بتا کر ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. جب اللہ نحنو کہتا ہے تو وہ ایک انفارمل فارمل اسپیچ ہے اس کی, جو وہ جنرلی سب کے لیے ہے اور سب کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اللہ نحنو کہتا ہے. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں قرآن میں. اگر آپ پڑھیں کہ جب آپ توبہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں پھر اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. اور جب رحمت کی بات آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں سزا دیتا ہوں. اور جب رحمت کی بات آتی ہے تو میں ہی اسے نکال کر باہر کر سکتا ہوں, میں ہی اس کو معاف کر سکتا ہوں. اب میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ معافی صرف میں دے سکتا ہوں, اسے پلٹ کر صرف میرے پاس آنا ہے. اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فلپ کیجئے, وہاں اللہ یہ بتا رہا ہے ہر چیز میرے پاس واپس آئے گی, ہر چیز میں نے بنا کر بھیجی ہے, اور تمہیں بھی پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں کہہ رہا ہے اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایسی رحمت کی ایک چیز جو میں نے نازل کی, وہ صرف میں ہی نازل کر سکتا ہوں. ایک بہت بڑی رحمت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے, تو اس لیے اس کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی رحمت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ, یہ انا کی بات ہو گئی. اب جب اللہ تعالیٰ انا انزلناہ, اوکے, پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اور میں نے بے شک نازل کیا, اب جب یہ نازل کرنا ہے انزلناہ, یہ جو انزلناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز نازل کی گئی پوری کی پوری ایک دفعہ میں, ٹھیک ہے, اور ایک چیز ہے جو اللہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرتا ہے.
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسٹرینجلی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں بتا رہا کیا. آپ نے نوٹ کیا اس میں قرآن کا ذکر ہے نہیں ہے نا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں اس کو. کس کو؟ دیکھیں، جب کانٹیکسٹ آپ کو پہلے سے پتا ہو تو ہم اسے دوبارہ مینشن نہیں کرتے نا. آپ اپنے ہسبینڈ کو بھیجتے ہیں گروسری لینے تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا پلیز دودھ لے آئیے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دوبارہ سے کہتے ہیں پلیز لینا نہیں بھولنا. سپر مارکیٹ سے لانے کے لیے آپ بھولنا نہیں. آپ دوبارہ نہیں بتاتے کیا لینے کے لیے آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ آپ آلریڈی بول چکی کہ مجھے کیا چاہیے، دودھ چاہیے. پھر جب آپ دوبارہ ریمائنڈ کریں گی تو یاد سے لے آنا، صرف یہ کہیں گی آپ یاد سے لے آنا. سپر مارکیٹ جا رہے ہیں نا، یاد سے لے آنا، آگے نہیں بتانا وہ چیز یاد سے لے آنا. کیا چیز؟ جس چیز کا ذکر ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کا ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا، یہ ہے انزلنا ہو، نازل کیا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا تھا اس رات کو. کہاں سے نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نیچے، بیکاز آپ کو پتا ہے نا کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے تخت کے نیچے لوح محفوظ میں بند ہیں، جہاں فرشتے اسے تھامے ہوئے ہیں، فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے. اور ساری کتابیں، چاہے وہ بائبل ہے یا وہ کمانڈمنٹس ہیں جو تورات کے ہیں، جو بھی ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ لوح محفوظ میں حفاظت سے فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، اسے تھام رکھا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے آسمان پر اتارا اس رات کو. اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اسے لیلۃ القدر کہا ہے. یہ وہ رات ہے جو قدر والی رات ہے. تو فوکس اور ایمفیسس ہمارا جو پڑے گا یا جو بھی ہم اب اس بارے میں سیکھیں گے وہ قدر کے بارے میں سیکھیں گے کہ قدر ہے کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے. یہ وہ رات ہے جس کو قدر کی رات کہا ہے. تو قدر کی رات کیا ہوتی ہے، قدر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کس چیز پہ فوکس کر رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں نے نازل کیا پوری کی پوری کتاب کو. اور آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ 23 سالوں میں جب جیسے جیسے وقت پہ ضرورت پڑی اس میں سے آیتیں نیچے نازل کرتا رہا. اور اس طرح سے پھر پورا قرآن 23 سال میں ہم تک پہنچا. لوح محفوظ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے. اب وہاں سے ہم تک کیسے پہنچا؟ 23 سالوں میں پہنچا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے جیسے موقع سے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اسے ہم تک پہنچاتا گیا. اب ہم آتے ہیں کہ جب بیسیکلی ایک اور بھی چیز آپ کو بتانا چاہ رہی تھی میں کہ دا ورڈ ایک انزلنا ورڈ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب بولا کہ ہم نے یہ بھیجا، اٹ از لائک اے ڈسینڈنگ پروسیس. صرف بھیجا ایسے نہیں جیسے بارش برسا دی اسی وقت برس گئی اور کام ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے انزلناہ، ہم نے اسے بھیجا، اور یہ بھیجنے کی پروسیس ہے.
جیسے ہم کہتے ہیں انزلہ یا انزلنا، انزلہ comes the same way like علمہ، علم القرآن. اگر آپ کو قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کھا لی اور پورا کا پورا قرآن آپ کے اندر چلا گیا. کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے راتوں رات قرآن سیکھ لیا ہے. قرآن is a process of learning, and this learning takes place slowly over a period of time. کوئی بھی لرننگ، آپ اسکول جاتے ہیں، اگر آپ کو ڈگری چاہیے تو آپ جاتے ہی پہلے سال میں ڈگری نہیں لے لیتے، ٹھیک ہے. Oh dear. Just a moment. Okay, in case our session ends because they've sent a notification, if it ends, we will come back to the class again, okay? Because I'll have to just take you in the class again, and we'll just have to go into the class again because sometimes they can do this to the class anyway. So where was I? On the night of Qadr. I was just telling you that there's a process. When we say Allama al-Quran, that means Quran learning کا ایک process ہے جو چلے گا کچھ عرصے میں اور یہ چلتا رہے گا اور آپ اس کو سیکھتے رہیں گے. انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یہ قرآن آتا رہے گا وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت ہوگی. یہ اپنا ایک پروسیس ہے، یہ پورا آ کے آپ تک پہنچے گا، ٹھیک ہے. سوری. دوسری جو سورہ اسراء ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کی بات کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی لیلۃ المبارکہ. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے. اور کیوں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے؟ مبارک is from the word برکہ. یہ وہ رات ہے، بلیسنگز والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. اب ہم آتے ہیں قدر پہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قدر لکھی جاتی ہے. کیا قدر لکھی جاتی ہے؟ جس رات میں ڈیسیشنز اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، آپ کی تقدیر لکھتا ہے. اس رات سے اگلے سال اس رات تک آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، آپ کو کیا کیا ملے گا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ڈیسیشنز اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے وہ اس رات سے اگلی رات تک ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ وہ رات ہے جس رات آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس رات سے اور اگلے سال اسی رات تک، ٹھیک ہے. تو یہ وہ رات ہے کہ اسے قدر کی رات کہا ہے. اب لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ شب برات کو کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو فیصلے اترتے ہیں، جس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف شب قدر اس رات کو کہا ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور کوئی ایسی رات نہیں ہے، صرف اور صرف یہی رات ہے، ٹھیک ہے. تو جو اب قدر کے اور کیا معنی ہیں اب آپ دیکھیں گے. قدر کہتے ہیں آنر کو بھی، ٹھیک ہے. قدر کہتے ہیں عزت بخشنے کو، کسی کو عزت بخشنے کو بھی ہم قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قدر آپ دیکھیے نا، لیلۃ القدر کیوں کہا اس رات کو؟ اس لیے کہ اس رات کو بہت آنریبل بک، ایک آنریبل رات ہوئی نا وہ، جس رات کو وہ اتر رہی ہے، اور ایک آنریبل میسنجر کے ہاتھوں اتر رہی ہے، اور ایک آنریبل میسنجر کو اتر رہی ہے. The whole thing is about the nobility, the dignity, subhanallah, of this night. This is the night of appreciation also. Qadr is also appreciation. کیا اپریشیٹ کرتا ہے؟ کون کس کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو جو آپ نے کی ہے، وہ کنسیڈر کی جائے گی. کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، اور جو چیز آپ نے غلط بھی کی ہے وہ بھی نوٹ کی جائے گی،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ. خیر اور شر ایک ذرے برابر بھی آپ نے جو کیا ہے وہ اس کا اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قدر از آنر، قدر از آنریبل، قدر is nobility, qadar is appreciation, qadar is also, when Allah says Laylatul Qadr, that it's also a night which is of nobility and the night which is honorable and it's an honored night. قدر کے دوسرے معنی ہیں پاور. قدر کہتے ہیں پاور کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس رات کو جو بھی پاور ہے وہ آپ دیکھیں گے. اور پاور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے اور اس کا پاور ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا اس رات کو آپ کے اندر کتنا بھروسہ، ٹرسٹ اللہ کے اس پاور پہ ہے، کتنا ایمان ہے اللہ کے اس پاور پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں اللہ کے پاور پہ. اور اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے پاور پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو قبول کریں گے، تکلیف کو بھی، راحت کو بھی. تکلیف کو بھی جیسے میں نے آپ کو پرسوں بتایا، آپ مسکرا کے جھیلیں گے، اس میں سے گزریں گے. آپ روئیں گے بھی، تڑپیں گے بھی، تکلیف بھی اٹھائیں گے، بے شک سب کچھ ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن آپ گزریں گے. آپ کا صرف بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ مجھے میرا اللہ اس میں سے نکال کر لے جائے گا، اور میں اللہ کی ذات اور اس کے پاور میں بھروسہ کرتی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی بھی کسی کا پاور اللہ کے پاور سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی کی قوت اللہ کی قوت سے بڑھ کر نہیں ہے. کوئی مات اللہ کی قوت کے اوپر، اللہ کی قوت کو کوئی مات نہیں کر سکتا. اس کا بھروسہ ہونا چاہیے. تو آپ کا اللہ پہ بھروسہ، اس کے پاور پہ بھروسہ is also قدر. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کے پاور پہ بھروسہ، that alone will transform you. یہ ایک بھروسہ جو ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن لائے گا، آپ کے اندر تبدیلی لائے گا، آپ کے دل کو ہدایت دے گا. ادھر سے آپ کے دل کو، آپ کو جو میں نے اس دن بتایا تھا یہدی قلب، یہ دیکھیں how Allah is connected this with our topic today، کہ یہ آپ کے دل کو ہدایت دے گا. یہ ایک تھاٹ کہ اللہ تعالیٰ کا پاور کسی پاور سے بھی اوپر ہے. And this will give power to your heart, guidance to your heart to turn to Allah subhanahu wa ta'ala only. ٹھیک ہے، قدر کے also اور پھر آف کورس ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام معجزات، اس کے کرامات پر بھروسہ کرنا ہے. قدر کے دوسرے مطلب یہ بھی ہیں کنسٹرینٹ، کنسٹرکشن، ریسٹرینٹ، کنجیشن. So you have to understand کہ قدر کے مطلب ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا، ہر چیز پر حاوی، اور اتنا کنسٹرکٹڈ کہ آپ اس میں دب جائیں، دبوچ جائیں. تو یہ مطلب یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اتنے سارے فرشتے اترتے ہیں، اتنے سارے فرشتے اترتے ہیں، اتنے سارے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہم بس انہیں دیکھ نہیں سکتے. ایک ذرا سی بھی 1 انچ کی جگہ نہیں بچتی، پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی اس رات کو. اتنے اترتے ہیں کہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے. انٹل فجر ٹائم وہ یہی رہتے ہیں. اور کس لیے رہتے ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اتنے فرشتے کبھی نہیں اترتے. فرشتے اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے اترتے ہیں، جن کو جو حکم دیا گیا ہے، جو کام دیا گیا ہے اس کے لیے اترتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر تبدیلی ہوتی ہے، دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. سب اپنا اپنا، یہ اللہ کے کارندے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویسے کر رہے ہیں.
اس رات کو تمام فرشتے اترتے ہیں اتنے زیادہ کہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے برائی کا بھی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ کسی چیز کی بیچ میں جگہ اور گنجائش اللہ نہیں چھوڑتا، فرشتوں سے سب جگہ بھر جاتی ہے۔ I have a feeling that our meeting is going to get disconnected very soon because they are giving me a notification that I have maybe a few seconds left. In case it cuts off, don't go. I will just put you back into another meeting so that we can